أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون صدق الله العظيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله کہہ دیجیے اے پیغمبر کہ میں خبردار کرنے والا ہوں وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم سب کا رب ہے۔ العزیز الغفار، جو صاحب اقتدار بھی ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دو کہ یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے۔ انتم عنہ معرضون، جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال و جواب کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، میرے پاس صرف اس لیے وہی آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ مشرکین مکہ اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی، مشرکین تھے اور اہل دوزخ، ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مشرکین سے آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک اور پروردگار ہے، جو غالب ہے، صاحب اقتدار ہے، الغفار اور بخشنے والا ہے۔ معاف کرو، معافی مانگو گے، توبہ طائب ہو جاؤ گے شرک سے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ قل هو نبأ عظیم، یہ کہہ دیجیے کہ یہ بہت بڑی ایک عظیم حقیقت ہے، یعنی تمام چیزوں کا پروردگار مالک اللہ ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، اور نبی فرما رہے ہیں مشرکین سے کہ مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا، وہ فرشتے جو سوال و جواب کر رہے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے جو حالات ہیں، پہلے جو نبی آئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، فرمایا کہ ان ساری باتوں کا مجھے علم نہیں تھا۔ آسمان پر کیا فیصلے ہو رہے تھے، فرشتے کیا باتیں کر رہے تھے، کیا پیغام لا رہے تھے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، میرے پاس وحی آئی ہے تاکہ میں اس وحی کے ذریعے صاف صاف تمہیں خبردار کر دوں اور پہلے والے لوگوں کی، پہلے والے نبیوں کی باتیں تم تک پہنچا دوں، ان کی قوموں کا ذکر کر دوں، ان پر جو عذاب آئے اس کا ذکر کر دوں۔ یہ وحی کے ذریعے میں بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے بذریعہ وحی، اور میں آگے تمہیں بتا رہا ہوں۔ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ کیا یہ جو پہلے زمانے کی جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میرے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ یہ میری نبوت پر دلیل نہیں ہے کہ جس کا مجھے علم نہ ہو اور وہ باتیں بھی میں تمہیں بتاؤں اور تمہیں خبردار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا ہے۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين،
یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ابلیس نے، شیطان نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ یہاں پر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں جو گارے سے بنے گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان گارے سے، مٹی سے بنانے لگا ہوں، تو جب اس کا مجسمہ مکمل ہو جائے اور اس میں روح ڈال دوں اور وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن جائے تو تم سب فرشتوں نے اس کے آگے سجدے میں گر جانا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جمع ہو کر، کلھم اجمعون، سب نے اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اور ابلیس کا تکبر، اس نے اسے کافروں میں شامل کر دیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر سے کام لیا یا کوئی اور بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ یعنی کوئی تکبر ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں یا کوئی تو بڑی چیز ہے؟ تو شیطان نے، ابلیس نے کہا قال انا خیر من، کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی فطرت میں جو ہے بلندی ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور مٹی میں پستی ہے وہ زمین کی طرف آتی ہے، تو میری فطرت میں یہ بلندی ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ تو ابلیس نے انکار کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا، اور فرشتوں کی صفت سے بھی اس کو نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود بھی کر دیا، اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور فرمایا کہ قیامت تک اس پر میری لعنت پڑتی رہے گی، شیطان پر، ابلیس پر قیامت تک اللہ کی لعنت پڑتی رہے گی۔ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر میں آ گیا، اکڑ میں آ گیا، اور کہا کہ میرا مرتبہ اونچا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آدم تو مٹی سے بنا ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ انکار کر دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی صفت میں باقی رکھا۔ تو سجدہ کرنے سے انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، اور جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے آگے اکڑ جائے پھر ہمیشہ کے لیے مردود اور ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا اور لعنت کا مستحق بھی بنا دیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، میرا حکم کیوں نہیں مانا۔ تو یہ سجدہ کرنے کی لڑائی تھی، سجدے کا جھگڑا تھا۔ تو اس لیے
سب سے پہلے تو سجدہ اللہ کو ہے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی بزرگ کے آگے بھی سجدہ نہ کیا جائے، کسی مزار والے کے سامنے بھی سجدہ نہ کیا جائے، کسی قبر کے آگے بھی سجدہ نہ کیا جائے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا جائے۔ تو جہاں پر فرشتوں کو حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، یہ اللہ کا حکم تھا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام و نامراد کر دیا، مردود کر دیا۔ تو اللہ کا جہاں حکم ہو سجدہ کرنے کا وہاں سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدے کے لائق کوئی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ چل شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے لعنت کا مستحق بنا دیا۔ اور شیطان نے جب نکلتے ہوئے جنت سے نکلتے ہوئے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور میں تیرے بندوں کو عبادت سے روکوں گا، سوائے وہ بندے جو تیرے خاص ہیں، جو نیک بندے، ان پر میرا وعد نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ کرنا ہے کرو۔ تو شیطان نے لوگوں کو ورغلایا، گمراہ کیا، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر اس کا وعد آج بھی نہیں چل رہا۔ بہت سارے لوگوں کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بزرگ تھے، نام صحیح یاد نہیں ہے، غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے ایک دن آ کر کہا، صبح اٹھے تہجد کے لیے اور آواز آئی، غیب سے آواز آئی، شیطانی آواز تھی۔ اس نے آ کر کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی عبادت کی اب اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت عبادت کر لی، اب آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، چاچا آپ چھوڑ دیں نوافل وغیرہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آج تک نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی، نبی کو عبادت معاف نہیں ہوئی، میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے نماز معاف ہو جائے، عبادت معاف ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہے کہ تیری عبادت کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نبی کو آج تک نماز معاف نہیں ہوئی۔ چاچا جب یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو شیطان نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی پر یہ دوسرا حملہ کیا شیطان نے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تاکہ یہ بھی کہے کہ ہاں میرے علم نے مجھے بچایا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر تکبر پیدا ہوگا اور علم کا جو ہے اظہار ہوگا اور بڑائی پیدا ہوگی تو گمراہ ہو جائے گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے، تیرے بہکاوے سے مجھے بچایا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو شیطان جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان کے اندر تینوں صفتیں موجود ہیں، یہ عابد بھی ہے، عالم بھی ہے، عارف بھی ہے۔ عابد عبادت گزار بھی بہت زیادہ تھا، عارف اللہ کو پہچاننے والا یہ بھی بہت زیادہ تھا، عالم بھی کمال درجے کا، کہ بڑے بڑے عالموں کو، یہاں تک کہ نبیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بڑے بڑے عالموں کو، بزرگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی بڑے عالم کو گمراہ کرے تو اس کے پاس بھی اس سے زیادہ علم ہونا چاہیے، تب جا کر وہ اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا شیطان کے پاس عابدوں سے، عالموں سے بھی زیادہ علم ہے، یہ عالم بھی بہت بڑا تھا، لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ تو بہرحال شیطان نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ورغلایا، بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ تو بعض دفعہ شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کی عبادت میں اپنا حصہ ملا دیتا ہے۔ جیسے ابھی قربانی کا سیزن چل رہا ہے
تو شیطان بھی اپنا حصہ ملا دیتا ہے۔ ایک تو انسان جانور لے کر آیا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جانور لے کر آیا قربانی کرنی ہے، شیطان تھوڑا اپنا حصہ بھی ملا دیتا ہے کہ بھئی اچھا جانور لے آنا، بڑا لے آنا، اور جو ہے اس میں گوشت اچھا نکلے۔ تو آج جو بھی قربانی کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر جو گوشت کی طرف ہوتی ہے کہ اس میں گوشت کتنا نکلے گا، اس میں جو فلاں چیزیں کتنے نکلیں گی، اس کا وزن کتنا ہوگا، یہ کتنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں آج یہ دیکھی جاتی ہیں۔ جب میں اگر جانور اچھا لاؤں تو لوگوں کی نظروں میں میری عزت ہو جائے، محلے والے کہیں کہ واہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور اچھا جانور لائے ہو، کتنے کا ہے، کہاں سے لیا ہے، لوگ تعریفیں کریں۔ تو اس طرح شیطان جو ہے ایک خالص عبادت میں بھی اپنا حصہ ملا لیتا ہے اور وہ عبادت کا جو ثواب ہے وہ بھی ضائع کروا دیتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اظہار بھی کرتے پھرتے ہیں۔ اب گھر میں ایک انسان تہجد پڑھ رہا ہے، باہر والوں کو کیا پتہ کہ اس نے تہجد پڑھی ہے، تو آپ کے بار بار ٹائم پوچھے گا کہ اب وہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ کتنے بجے جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں تہجد پڑھتا ہوں گھر میں، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تہجد کا وقت مجھے پتہ چل جائے۔ تو میری تہجد آج تک نہیں چھوٹی، تو اس لیے مجھے جو ہے نماز کا وقت پتہ ہو۔ چونکہ اس طرح اظہار کر دینا اپنی عبادت کا، عبادت تہجد کی جو نماز ہے وہ بندے کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے کہ تنہائی میں بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، بندے کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کو کس طرح پکار رہا ہے، کس طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو دکھانے کے لیے یا لوگوں پر اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ واقعی بڑا عبادت گزار ہے، واقعی تہجد گزار ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لوگ یہ کہیں، اس نیت سے اگر وہ بتا رہا ہے تو پھر اس عبادت کا ثواب کہاں رہا؟ شیطان نے تو اس کی عبادت میں ملاوٹ کر دی، حصہ ملا لیا، ریاکاری کروا دی اور اس کی اس عبادت کا ثواب ضائع کروا لیا۔ تو اس طرح شیطان جو ہے لوگوں کو بہکاتا ہے، ایک عبادت کرنے والے کو بھی بہکا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اس نے قسم کھا لی اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو دنیا میں جا کے بہکاؤں گا، اور فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے، ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا تو سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں۔ تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور سب سے جو ان میں تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی تجھ سے بھی اور جو تیرے پیچھے چلیں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، شیطان کی بات مان کے چلیں گے، فرمایا کہ ان سب کو جہنم سے بھر کر رہوں گا۔ تو ابلیس بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جو اس کے پیروکار ہوں گے، جو اس کے ماننے والے، اتباع کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے بھر دیں گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یعنی نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ بعض لوگ اسلام کا لیبل لگا کر اور خانقاہی ٹوپیاں پہن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بناوٹی بن کر آ جاتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کے داعی ہیں، بڑے خدمت کرنے والے۔ آج کل جو قادیانی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، پاکستان میں ایک وہ قادیانی ہے، نام اس کا یاد نہیں آ رہا، جس نے وہ بڑا جبہ کبا پہنا ہوتا ہے اور ٹوپی قادیانیوں والی پگڑی باندھی ہوتی ہے، تو وہ بڑے پیار سے بات کرتا ہے، بڑے صبر اور تحمل سے سمجھائے گا اور بڑی نرمی سے بات کرے گا۔ اس کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان رافضیوں میں ایک ہے جو خانقاہی ٹوپی لگا کر آتا ہے، جواد نقوی جس کا نام ہے، یہ آج کل
جو ہے علماء سے مل رہا ہے اور دینداروں سے مل رہا ہے، ادھر مدارس میں جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے مل کر ان کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ امت میں اظہار یکجہتی ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے اور ہم اتحاد کے داعی ہیں، ہم جو ہے مل کر جو ہے رہیں پاکستان میں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے یہ لوگ جو ہے اسلام کا لیبل اوڑھ کر اور بناوٹی جو ہے اسلام کے داعی بن کر آ جاتے ہیں، اس سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ قادیانی بن رہے ہیں، کتنے لوگ ان کی باتوں میں آ کر ان کو اسلام کا ٹھیکیدار کہہ کے، ہمارے دیندار لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امن پسند ہے، یہ تو اچھی باتیں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ کیسے صحابہ کا دشمن ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا اور میں کوئی بناوٹی آدمی بھی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں صحیح اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، جو بات میں کر رہا ہوں وہ حق بجانب ہے، صحیح اور سچی بات ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، تو کوئی بناوٹی آدمی نہیں ہوں۔ تو نبی نے انہیں سمجھایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا، یعنی انکار کرو گے تو قیامت قریب ہے، تو اس چیز کا علم تمہیں عنقریب ہو جائے گا کہ کون سچا تھا کون غلط تھا، کون سچا تھا راہ راست پر تھا کون غلط تھا، اس کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا۔ تو جب مرنے کے بعد اندازہ ہوگا تو اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تو اللہ کی طرف سے جو عذاب ہونا ہے، جو فیصلہ ہو جائے گا وہ مل کر رہے گا، تو اس وقت پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں ہی ہے کہ انسان اچھے اور برے کو پہچان کر، سچا اور غلط راستہ، صحیح اور غلط کو پہچان کر اس صحیح اور سچے راستے پر چل پڑے۔ دنیا میں ہی انسان یہ فیصلہ کر لے کون اچھا ہے کون برا ہے، کون سا نبیوں کا راستہ ہے کون سا غلط لوگوں کا راستہ ہے، کون حق پر ہے اس دور میں کون غلط راستے پر ہے، یہ دنیا میں پہچان کر انسان چل لے اور قرآن و حدیث کے مطابق نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار لے اور شیطان کے دھوکے میں آنے سے اور شیطان کے اعلی کاروں کے اور غلط لوگوں کے دھوکے میں آنے سے بچے، تو انشاءاللہ جب صحیح راستے پر چلے گا تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔